یہود ہیں کون، اور اگر جب ہم جوڈازم کی بات کرتے ہیں تو یہ مذہب آیا کہاں سے؟ جیوڈس نے کہا تھا آج کے بعد یوسف کے ماننے والے بھی اپنے آپ کو یہودی کہلائیں گے، وہ یوسفی نہیں کہلائیں گے۔ نائٹ ٹیمپلرز تو کہا جاتا ہے وہ لوگ بھی ہیں جنہوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے تخت کے نیچے سے نسخے چرائے۔ ہٹلر نے یہودیوں کا قتل عام کیا تو اس کے پیچھے بھی نائٹ ٹیمپلرز تھے۔ تھیودور ہرزل جو ہے نا، وہ آدمی ہے جس نے اسرائیل کا فلیگ بنایا اور جس نے اسرائیل کا خاکہ پیش کیا، جس نے اس ملک کا نام اسرائیل تجویز کیا۔ اور یہ جو اسرائیل کا فلیگ ہے اس میں 2 بلو لائنز ہیں، نائل اینڈ یوفرٹیز۔ ہم سے اللہ نے دریائے نیل اور فرات کے درمیان کا جتنا علاقہ ہے اس کو کہتے ہیں پرومسڈ لینڈ، کہ اللہ نے اس کا پرومس کیا ہوا ہے۔ کیوں تابوت سکینہ ان کے لیے اتنی خاص؟ بیت المقدس کے نیچے کھدائیاں ہو رہی ہیں اور نیچے سے نیچے جا رہے ہیں، یہ اس چیز کو نہیں ڈھونڈ رہے۔ آج یہودی پوری دنیا پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں، لیکن جنہیں یہودی کہا جاتا ہے ان لوگوں کی اصل ہسٹری ہے کیا؟ اسرائیل کیسے وجود میں آیا اور گریٹر اسرائیل کے پیچھے کیا پلاننگ ہے؟ کیا یہودیوں کو پتا ہے کہ تابوت سکینہ کہاں ہے اور تھرڈ ٹیمپل بنانے کی اصل وجہ ہے کیا؟ یہ تمام باتیں جاننے کے لیے آج کے پوڈ کاسٹ کو اینڈ تک ضرور دیکھیں۔ ہماری زیادہ تر آڈینس نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ اپنے پوڈ کاسٹ کے ذریعے میں آپ کو ویلیویبل کنٹینٹ دے رہی ہوں تو سنو پوڈ کاسٹ سپر نیچرل کو ابھی سبسکرائب کیجیے۔ سر، آج کل نا دنیا میں جو ساری آن گوئنگ وارز کی کنڈیشن ہے اور جو ساری صورتحال ہے، یہ ایک تاثر سامنے آ رہا ہے کہ جو یہودی ہے وہ پوری دنیا پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں، لیکن یہ یہود ہیں کون، اور اگر جب ہم جوڈازم کی بات کرتے ہیں تو یہ مذہب آیا کہاں سے؟ جیوڈائزم اور زائنزم یہ 2 علیحدہ چیزیں ہیں۔ ہم ان دونوں کو جب مرج کرتے ہیں نا تو ہمیں تصویر نظر نہیں آتی۔ جیوڈائزم جو ہے وہ تو ایک دین ہے اور وہ الہامی کتابوں کا دین ہے، یعنی اس کے پیچھے بہت سارے انبیاء ہیں۔ بنی اسرائیل جو ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے۔ اسرا جو ہے وہ عبد کے معنوں میں آتا ہے، ایل اللہ کا، عبداللہ اس کا عربی میں ترجمہ بنتا ہے، ہیبرو میں اسرائیل اور عربی میں اس کا ترجمہ بنتا ہے عبداللہ، اللہ کا بندہ۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا یہ لقب ہے۔ اس کے بعد ان کی اولاد میں سے یہ جو ہے وہ 12 قبیلے بنے بنو اسرائیل کے، ایسے، اور وہ 12 قبیلے جو ہے وہ پھر جو ہے وہ اللہ نے ان کو دنیا میں پھیلا دیا۔ اس کی وجہ یہ تھی، ایک تو بنی اسرائیل سے اللہ کو محبت بڑی تھی، اور دوسرا اللہ نے ان کو جتنے موقع دیے انہوں نے ڈس اوبے کیا۔ یعنی اللہ نے ان کو کہا، جب موسیٰ علیہ السلام نے ان کو نجات دلائی فرعون سے، تو اللہ نے ان کو کہا کہ وہ فلاں علاقہ ہے اس کو جا کے کیپچر کر لو۔ تو انہوں نے اپنے نبی کو کہا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، کہ آپ اور آپ کا اللہ جا کے لڑ لیں، جب آپ جیت جائیں گے تو ہمیں بتا دیجیے گا، ہم آ جائیں گے۔ تو پھر اللہ نے ان کو 40 سال صحراؤں میں جو ہے وہ بھٹکا دیا۔ لیکن اس کے پیچھے قرآن پاک میں بھی بہت ساری ورسز ہیں، اور اس کے پیچھے جو ہے وہ بائبل میں بھی بہت سارا کچھ ہے، اور ان کے پیچھے توریت کے جو نسخے موجود ہیں وہ بھی بہت سارے ہیں۔ قرآن پاک کی کچھ آیتوں کا مفہوم ہے کہ تم لوگوں نے سرکشی کی اور 2 بار سرکشی کی، اب ہم جو ہے وہ تم سے زیادہ طاقتور جو ہے وہ دشمن کو مسلط کریں گے جو تمہیں ختم کر دے گا۔ پھر اس کے بعد ایک اور آیت کا مفہوم ہے کہ تم اپنی نافرمانیوں سے باز نہیں آتے تو اللہ تم سے زیادہ طاقتور دشمن کے سامنے کرے گا جو تمہیں تمہارے شہروں سے نکال دے گا۔ یہ 2 واقعات جن کا قرآن پاک میں ذکر ہے، ان کا تعلق توریت سے بھی ہے، بائبل سے بھی ہے۔ ہوا کیا کہ جب بنی اسرائیل جو ہے وہ صحراؤں سے بھٹکتے بھٹکتے ایک علاقے میں جمع ہوئے، اور انہوں نے اپنا جو ہے فرسٹ ٹیمپل جو ہے حضرت سلیمان علیہ السلام نے بنایا تھا، ہیکل سلیمانی جو ہے فرسٹ ٹیمپل، وہ حضرت داؤد نے شروع کرایا تھا، لیکن ان کی ظاہری حیات میں وہ مکمل نہیں ہوا، تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کو مکمل کروایا۔ اب اس سے پیچھے اگر چلیں تو حضرت یوسف علیہ السلام، ان کے بھائیوں نے ان کے ساتھ کیا کیا، اور یہ جو جیوڈس ہے یہ حضرت یوسف کا بھائی ہے جس سے جوز نکلے ہیں، جیوڈا، یہودا جسے کہا جاتا ہے، جس سے یہودی نکلے ہیں۔
اوکے. اور اس نے جب حضرت یوسف علیہ السلام کی اطاعت بھی قبول کر لی تھی تو ایک جملہ اس کا تاریخ کی کتابوں میں اسرائیلیات میں ہے کہ آج کے بعد یوسف کے ماننے والے بھی اپنے آپ کو یہودی کہلائیں گے، وہ یوسفی نہیں کہلائیں گے. جیوڈس نے کہا تھا کہ جودا ہی کے ماننے والے وہ کہلائیں گے، تو وہ یہودی ایک بن گئے. اب دوسری ایک چیز ہے جس کو ہم پولیٹیکل نیریٹو کہتے ہیں، دیٹ از دا زائنزم. میں بالکل تھوڑی تھوڑی تمہید بتا کے آگے بڑھ رہا ہوں، اس کی بعد میں تفصیل جو ہے وہ آگے اس کے اوپر بات کرتے ہیں. فرسٹ ٹیمپل ان کا جلا دیا گیا، اور تورا کے وہ جو اوریجنل نسخے تھے وہ جلا دیے گئے. وہ جو پتھر کی تختیاں تھیں جو کوہ طور پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے دی تھیں، جس کے اوپر ان کی کمانڈمنٹس تھیں، وہ توڑ دی گئیں، ضائع کر دی گئیں. پھر ان کو جو ہے وہ غلام بنا کے جو ہے وہ نبوکد نظر جو بیبلونین کنگ تھا وہ لے گیا، اور اس نے سارا ٹیمپل جلا دیا، سارا کچھ ختم کر دیا. اس کے بعد یہ جو اپنا نجات دہندہ مانتے ہیں نا، وہ ایکمن امپائر کے بانی سائرس دا گریٹ کو، قروش اعظم جسے کہتے ہیں، اس کو مانتے ہیں، کیونکہ اس نے بیبلونین امپائر جو ہے اس کو شکست دی، اور بیبلونین امپائر کے اوپر قبضہ کر کے، اور وہ جو یہودیوں کو یا جو اس وقت کے جو لوگ تھے ان کو اس نے واپس فلسطین والے علاقوں میں، فلسطین تو خیر یہ مسلمانوں کا علاقہ تھا، مسلمان تو یہاں پہ عرصے سے رہ رہے تھے، یہودیوں کو اس نے وہاں واپس بھیج دیا. انہوں نے پھر وہاں پہ جانے کے بعد ایک تنظیم بنائی جسے نائٹ ٹیمپلرز کہتے ہیں. یہ میں زائنزم کا آغاز بتا رہا ہوں. نائٹ ٹیمپلرز نے جو ہے وہاں پر قسمیں کھائیں کہ ہم لوگ جو ہے وہ ٹیمپل دوبارہ بنائیں گے، اور وہ اس کے لیے کوشش کریں گے، اور پوری دنیا میں ہر جگہ ہر حال تک جائیں گے. تو نائٹ ٹیمپلرز تو کہا جاتا ہے وہ لوگ بھی ہیں جنہوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے تخت کے نیچے سے نسخے چرائے. بیٹا وہی ہیں، وہی کوشش کر رہے ہیں. یہ بیسیکلی میں جہاں پہ آپ کو لانا چاہ رہا ہوں، اچھا کہ آپ نے یہ کویشچن پوچھ لیا، بات کلیئرٹی سے ہو جائے گی. یہ وہی لوگ ہیں، دے آر ان ڈسگائز، وہ یہودی نہیں ہیں. آپ نے یہ فلسطین اور اسرائیل کے تنازع میں یہودیوں کو زائنسٹ کے خلاف نعرے لگاتے دیکھا ہے، جو کہہ رہے تھے تم بچوں کو مار رہے ہو، تم عورتوں کو مار رہے ہو، تم ظلم کر رہے ہو. تھے وہ یہودی، لیکن وہ ان کے خلاف تھے. کیوں؟ انہوں نے اپنے شہروں میں سے یہودیوں کے اوپر مقدمے نہیں کیے، ان کو اریسٹ نہیں کیا، اس کی ویڈیوز نہیں آئیں. اوکے. یہ جو نیتن یاہو کے خلاف جو لوگ کام کر رہے ہیں یہ بیسیکلی جیوز ہیں، اور ان کو جو ہے وہ ان کے نام کے اوپر یہ اپنے جو نیگیٹو عزائم ہیں ان کو کرنا چاہ رہے ہیں. میں آپ کو تفصیل سے بتاتا ہوں کہ یہ کہاں سے شروع ہوئے لیٹسٹ ٹائم. ابھی میں تھوڑا سا پیچھے کی بات کر لوں، پھر جو تھیوڈور ہرزل کے آگے سے جو چیزیں ہیں نا، وہاں سے آگے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ان کا پلانز کیا ہیں اور کرنا کیا چاہ رہے ہیں. بالکل صحیح. کیونکہ تھیوڈور ہرزل جو ہے نا وہ آدمی ہے جس نے اسرائیل کا فلیگ بنایا، اور جس نے اسرائیل کا خاکہ پیش کیا، جس نے اس ملک کا نام اسرائیل تجویز کیا. ہاں بالکل، یہ بات کریں گے نا کہ پھر اسرائیل جو ہے وہ وجود میں کیسے آیا. میں اس کے پیچھے ایک بہت بڑی کہانی ہے. انہوں نے کیسے عثمانیہ ڈائنیسٹی کو جو ہے وہ پچھاڑا اور کیسے اس کے ساتھ ہے، اس کے اوپر میں ذرا بعد میں آتا ہوں. پہلے جہاں سے شروع کیا ہے، کیونکہ وہ چیزیں انٹرمنگل ہو جائیں گی اگر اس کو وہاں کمپلیٹ نہ کیا تو. پھر بیٹا یہ جو نائٹ ٹیمپلرز تھے یہ بنتے چلے گئے، اور انہوں نے جو ہے وہ اپنی جیوڈائزم کو بھی چھوڑ کے جو ان کے اندر نیگیٹو طاقتیں تھیں، جو لیوسیفیرینز تھے، جو شیطان کی پوجا اور یہ اور وہ ساری چیزیں انہوں نے ایڈ کر لی. یعنی یہ اپنے اس رائٹیس پاتھ سے بھی ہٹ گئے. اہل کتاب تو تھے لیکن وہ اپنے اہل کتاب سے بھی ہٹ گئے، کیونکہ بنی اسرائیل ہی وہ تھے نا کہ جنہوں نے سامری کے کہنے پہ سونے کا بچڑا بنا کے پوجا کی تھی. اور موسیٰ علیہ السلام نے پھر جو ہے وہ ان سے قطع تعلق کر لیا تھا، اور پھر موسیٰ علیہ السلام کو جو ہے وہ وحی الہی کے ذریعے یہ کہا گیا کہ ان کی سزا یہ ہے کہ ایک جو ہے کنارے سے لے کے دوسرے کنارے تک جتنے قبیلے آباد ہیں ان میں سے جتنے لوگوں نے جو ہے وہ شرک کیا ہے وہ سب قتل ہوں گے. پھر بنی اسرائیل کے اندر قتل عام ہوا تھا، اور موسیٰ علیہ السلام کے جو ہے وہ دور میں ہوا تھا. پھر نئی نسل آئی اور پھر انہوں نے شہر قبضہ کیے. یعنی اللہ نے ان سے محبت کی ہے. قرآن پاک میں بھی ایک جو ہے وہ آتا ہے کہ انہوں نے انبیاء کو قتل کیا ہے. ایک نبی آئے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو قتل کرنے والے کون؟
بظاہر تو عیسیٰ علیہ السلام کو بھی، عیسیٰ علیہ السلام کو تو اللہ نے بچا لیا نا، لیکن بظاہر تو انہوں نے قتل کروایا تھا. کہتے ہیں رومنس کے پیچھے کون تھے؟ یہی لوگ تھے. اور یعنی کون؟ یہودی تھے جو چاہتے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پہ لٹکایا جائے. جی بیٹا. نعوذ باللہ. پھر جب انہوں نے وہ ایکمن امپائر والوں نے، سائرس نے ان کو جو ہے وہ ملک دیا، پھر انہوں نے حکومت بنائی، پھر مضبوط ہوئے. یعنی ایک حکومت ان کی 410 سال کی ہے اور ایک 419 سال کی ہے. اس سے زیادہ کی حکومت ٹوٹل نہیں ہے ان کی اس علاقے میں. اور 419 سال کے بعد پھر انہوں نے رومن امپائر کو جو ہے اس کے ساتھ انہوں نے جنگ کی. رومن امپائر میں وہ ظالم بادشاہ تھا ایک ٹائٹس، اس نے پھر ان کو جو ہے وہ ان کے کشتوں کے پشتے لگا دیے، پھر ان کا سیکنڈ ٹیمپل بھی اڑا دیا. اب سیکنڈ ٹیمپل کے بعد جو ہے رومن امپائر جو ہے اس دور میں ہی، رومن کے ساتھ جب یہ دور تھا تو اسی دور میں لارڈ کرائسٹ عیسیٰ علیہ السلام، اور عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی انہوں نے وہ سارا، وہ پوری اس کی تفصیل بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، دنیا جانتی ہے اس کو. وہاں سے بیٹا جب آگے چلتے ہیں نا تو پھر ان کو شدت سے احساس ہوتا ہے کہ ہم لوگ جو ہے وہ اپنی سٹیٹ کی طرف جائیں، ہم دوبارہ اپنے ریوائیول کی طرف جائیں. اب چونکہ یہودیوں کے بارے میں پرسیپشن یہ تھی بہت پرانی، ہزاروں سال پرانی، کہ یہ لوگ ڈسیو کرتے ہیں، یہ لوگ دھوکہ دیتے ہیں، تو بہت ساری فیلڈ سے یہودیوں کے بچوں کو پڑھنے سے ہٹا دیا گیا تھا. یہ لوگ فوج میں نہیں آ سکتے تھے، یہ اسلحے کی تربیت نہیں لے سکتے تھے، یہ لوگ اور کچھ نہیں کر سکتے تھے. لیکن پھر کچھ حکومتوں نے، ظاہر سی بات ہے حالات بدلتے گئے، تو 2-3 چیزوں کی ان کو اجازت دے دی. ایک تو یہ کاروبار کرتے تھے، ٹریڈرز تھے. تو سب سے پہلے جب یہ یہودی غلامی سے نکلے اور پھر انہوں نے کیا، تو پھر دے بیکیم، اسے ہم کہتے ہیں اسکریپ کا کاروبار شروع کیا. یعنی یہ جو پرانی چیزیں لوگوں سے خریدتے تھے اور اس کو آگے بیچتے تھے. پھر اس اسکریپ میں انہوں نے انوویشن کی، تو یہ جو ہے وہ اینٹیکس کے ڈیلر بنے. اینٹیکس کے ڈیلر سے پھر اس میں سے زیادہ تر لوگ سونے کے کاروبار میں آ گئے. گولڈ سمتھ فیملی، روتھ چائلڈ فیملی، یہ جتنے بڑے بڑے، یعنی پوری دنیا میں اس وقت جتنا گولڈ کا کاروبار ہے نا، اس میں زیادہ تر آپ کو جوز ملیں گے. پوری دنیا میں یہ گولڈ کے کاروبار میں آ گئے، اور پھر انہوں نے سونا اتنا بنانا شروع کر دیا کہ یہ دنیا کے امیر ترین لوگ ہو گئے. دوسرا، ان کو باقی چیزوں میں تو نہیں جانے کا موقع ملا، لیکن ان کو ٹیکنالوجی کے لیے اجازت مل گئی. تو انہوں نے اپنے بچوں کو ٹیکنالوجی اور سائنس پڑھائی، انوویشنز، کریٹیوٹی. میں جو آپ کو بار بار کہتا ہوں، میرا دکھ بیٹا یہی ہے کہ ہماری ایجوکیشن سسٹم کو انہوں نے تباہ کر دیا اور اپنے بچوں کو یہ وہ پڑھا رہے ہیں جو پڑھانا چاہیے. اور ایک کرنسی ایکسچینج سسٹم بھی انہوں نے یہودیوں نے شروع کیا. بیسیکلی یہ روتھ چائلڈز کا تھا نا، یہ کرنسی ایکسچینج سسٹم. یہ انہوں نے پڑھا، انہوں نے پھر پیسے کو مینیپولیٹ کرنا شروع کیا. پھر ان میں سے ایک بندہ اٹھتا ہے جس کا نام ہے تھیوڈور ہرٹزل. ہرٹزل جو ہے وہ دیکھتا ہے کہ پوری دنیا میں یہودی جو ہیں وہ بٹے ہوئے ہیں اور مختلف ملکوں میں ہیں، ان کی اپنی کوئی چیز نہیں ہے. وہ پھر ان کے جو بڑے بڑے امیر لوگ ہیں، جس میں روتھ چائلڈز ہیں، جس میں گولڈ سمتھ فیملی ہے، جس میں یہ ساری باقی سارے جو ہے جیوز ہیں، ان کو ملاتا ہے اور پھر ایک پلان پیش کرتا ہے کسی ایک مملکت کا. اور یہ جو اسرائیل کا فلیگ ہے، اس میں 2 بلو لائنز ہیں، نائل اینڈ یوفرٹیز، کہ ہم سے اللہ نے دریائے نیل اور فرات کے درمیان کا جتنا علاقہ ہے، اس کو کہتے ہیں پرومسڈ لینڈ، کہ اللہ نے اس کا پرومس کیا ہوا ہے. اور درمیان میں ڈیوڈ کراس ہے، ڈیوڈ کا جو سٹار ہے. یہ بیسیکلی یہ ڈبل ٹرائنگلز ہیں جو آپس میں انٹرمنگل ہیں. یہ انٹریکشن آف دا ورلڈز کا اشارہ ہے، پھر کبھی سمجھاؤں گا کہ اس کا مطلب کیا ہے. اس نے یہ پلان دیا. اس کے بعد روتھ چائلڈز نے ایک سجیشن دی کہ ہمارے پاس ارجنٹینا میں اتنی لینڈ پڑی ہوئی ہے، تو ساری لینڈ کو ہم اپنا کنٹری ڈکلیئر کرتے ہیں، وہاں پہ بناتے ہیں. اس نے کہا نہیں، یہ نہیں بنانا، اسی جگہ پہ بنائیں گے جہاں پر ہمیں جو ہے وہ پرومسڈ لینڈ ہے. اس کے اوپر کچھ اتفاق ہو گیا. اب جہاں پہ ان کا آپس میں اختلاف آیا، وہاں پہ لانا چاہ رہا ہوں. یہ تھوڑا سا اس پوائنٹ کو ذرا دھیان سے سنیے گا. انہوں نے فلسطین اور اس کے ارد گرد کا جو ایریا تھا اس کو اسٹیٹ ڈکلیئر کر دیا. اتنی دیر میں پوری دنیا میں جنگیں لگی ہوئی تھیں، اور برٹن امپائر جو تھی وہ دنیا کی سب سے بڑی طاقت تھی، اور دوسری تھی عثمانیت ڈائنیسٹی، عثمانیت امپائر.
دو طاقتیں تھیں اس وقت دنیا میں، ایک برٹش امپائر تھی، ایک عثمانیت امپائر تھی۔ عثمانیت امپائر بھی کافی طاقتور تھی، لیکن چونکہ وہ جنگوں میں الجھی ہوئی تھی تو ان کو قرضے ورضے بہت کچھ جو ہے وہ لینے کی ضرورت تھی۔ سلطان حمید کے پاس تھیوڈور ہرٹزل جاتا اور اس کو کہتا ہے کہ آپ کی پوری امپائر جو ہے اس کا جتنا قرضہ ہے پوری دنیا کا وہ ہم اتار دیتے ہیں، ہمیں یہ اسرائیل اور یہ جو بیلٹ ہے نا اس بیلٹ کا علاقہ ہمیں دے دیں، ہماری سلطنت ڈکلیئر کر دیں۔ یعنی آپ سمجھ لیں کہ کتنا پیسہ ہوگا ان کے پاس کہ وہ عثمانیت ڈائنیسٹی کو یہ آ کے کہتے ہیں کہ آپ کے جتنے ڈیٹس ہیں ہم کلیئر کر دیتے ہیں۔ تو اسرائیل انہوں نے چھوٹی چھوٹی بستیوں سے کر کے میں بتاتا ہوں، وہیں آ رہا ہوں، اسی طرف ہی آ رہا ہوں کہ ہمیں یہ علاقہ دے دیں۔ سلطان حمید سمجھدار آدمی تھا، اس نے کہا نہیں یہ تو نہیں دے سکتا۔ یہ سلطان حمید کا ایک جملہ بڑا شاندار ہے، اس نے کہا کہ یہ زمینیں خون دے کے فتح کی گئی تھی اور اب خون دیے بغیر یہ واپس بھی نہیں ہوں گی۔ پھر انہوں نے سلطان حمید، چونکہ یہ جو تھیوڈور ہرٹزل ہے نا یہ بیسیکلی وہ نائٹ ٹیمپلرز کا آدمی ہے، یہ ایکچوئل جیو بھی نہیں ہے، یہ اس امپائر کا اس کا جو ان کے تھرڈ ٹیمپل اور جو یہ بنانا چاہ رہے ہیں۔ میں ابھی آگے آتا ہوں کہ یہ پولیٹیکل سسٹم کیسے ایوالو ہوا، میں تھوڑا سا سمجھا لوں، اس کے بعد میں آپ کو خود بخود سمجھ آئے گی کہ یہ میں کس طرف لے جانا چاہ رہا ہوں بالکل اس صحیح کو۔ اب یہ تھیوڈور ہرٹزل جو ہے وہ یہاں سے ہٹتا ہے تو برٹش امپائر کے پاس جاتا ہے، ان کو جا کے کہتا ہے کہ جی آپ دنیا میں جہاں پہ جو ہے وہ کرنا چاہ رہے ہیں کریں، آپ کو جتنا پیسہ ہم چاہتے ہیں آپ امپیریلزم بنائیں اور الٹائیں۔ پھر یہی تھیوڈور ہرٹزل جو ہے اس کا کنیکشن ملتا ہے لارنس آف عربیہ سے، یعنی لارنس آف عربیہ کو یہ کھڑا کرتا ہے اور لارنس آف عربیہ جو ہے وہاں سے شریف مکہ اور شاہ سعود کو کھڑا کر کے ایک طرف تو وہ عثمانیت ڈائنیسٹی کے خلاف ریوالٹ کھڑا کر دیتے ہیں، دوسری طرف برٹش امپائر کو امپاور کرنا شروع کرتے ہیں۔ تو برٹش امپائر آہستہ 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 ان سارے علاقوں کے اوپر قبضہ کر لیتی۔ اس دوران چند لوگ اسرائیل میں تل ابیب میں جا کے آباد ہو جاتے ہیں، چند لوگ، اور وہاں پہ وہ جو ہے یہ 1948 کی بات نہیں کر رہا ہوں، اس سے بہت پہلے کی بات کر رہا ہوں، وہاں پہ وہ ایک سٹیٹ کا جو ہے وہ اعلان کر دیتے ہیں۔ سٹیٹ بنتی نہیں ہے، سٹیٹ تو 1948 میں بنی نا، وہ کیوں بنی اس کے پیچھے بھی آتا ہوں۔ وہ وہاں پہ ایک سٹیٹ کا اعلان کر دیتے ہیں اور پوری دنیا کے یہودیوں کو کہتے ہیں کہ آپ یہاں آ جائیں۔ تو یہودی جو ہے وہ اپنے چکے وہ کاروباری لوگ ہیں زیادہ تر، وہ اپنے کاروباروں کو چیزوں کو دیکھتے ہوئے وہ کہتے ہیں کہ ہم اس جنگ زدہ علاقے میں کیوں چلے جائیں جہاں پہ برٹش امپائر اور یہ ہے کہ ہم اپنی چیزیں چھوڑ کے کیوں چلے جائیں۔ پھر زائنزم ایک ریوالٹ کے طور کے اوپر کہ وہ سارے یہودی جنہوں نے ہماری بات نہیں مانی، ہماری پرومس لینڈ کے لیے ہم نے جگہ کی، ہم نے کوشش کی، تو یہ یہودی یا نہیں آئے، تو پھر ایک کمپین لانچ کرتے ہیں دنیا میں یہودیوں کے خلاف، تاکہ دنیا میں یہودیوں کو تنگ کیا جائے، دنیا میں یہودیوں کو جو ہے مارا جائے، یہودی مجبور ہو کے اپنی پرومس لینڈ میں آ جائیں۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے اٹس اے کانسپریسی تھیوری اور ریالٹی کہ جب جرمنی نے ہٹلر نے یہودیوں کا قتل عام کیا تو اس کے پیچھے بھی نائٹ ٹیمپلرز تھے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ حقیقت ہے، میں مطلب اس کی ہولوکاسٹ کی بات نہیں کر رہا اس کے پیچھے کیا ہے، لیکن کچھ لوگوں کا کانسپریسی تھیوریز ہو جائیں یا کچھ ہو جائیں، ان کا خیال یہ ہے کہ جب ہٹلر نے قتل کیا تھا تو اس کے پیچھے بھی نائٹ ٹیمپلرز تھے تاکہ یہودیوں کو مجبور کیا جائے۔ سوویت یونین، یہ جو رشیا تھا، سوویت رشیا، اس نے جب جو ہے یہودیوں کو پناہ دی تو برٹش امپائر سے رشیا کے اوپر بھی حملہ کروایا گیا۔ یورپ میں یہودیوں کو تنگ کیا گیا، مجبوری کی حالت میں انہوں نے پھر اعلان کیا کہ جو بھی اسرائیل میں آ کے آباد ہوگا اس کو پیسے بھی دیے جائیں گے، زمینیں بھی دی جائیں گی، اس کو یہ کیا جائے گا۔ آہستہ آہستہ اسرائیل میں وہ لوگ جو پوری دنیا کے یہودی تھے وہ یہاں اکٹھے ہونے بسنا شروع ہو گئے، آ کے یہاں پہ، کیونکہ ان کو ایک لینڈ دے دی گئی اور یہ ہوگی، یعنی اسرائیل۔ اس کے پیچھے بھی ایک اور چیز ہے، جب سلطان حمید کو اس نے آفر کی تو سلطان حمید نے ایک حکم نامہ جاری کر دیا کہ فلسطین کی لینڈ یہودیوں کو نہیں بیچی جا سکتی۔ اب یہ جہاں اسرائیل ہے یہ پورا فلسطین تھا، یہ پورا علاقہ فلسطین تھا،
تو یہ سلطان صلاح الدین سے بھی بہت پہلے کی بات کروں، تب سے یہ یہاں پہ مسلمان، بلکہ 1400 سال سرور انبیاء سرکار صلی اللہ ختمی علیہ مرتبہ تو وسلم۔ بیت المقدس میں اس وقت بھی توحید پرست ہی موجود تھے، بیت المقدس بھی اس وقت بھی توحید پرستوں کا گڑھ تھا، یعنی اسلام تو 1400 سال پہلے آیا، اس سے پہلے بھی تو بیت المقدس میں وہ مسجد اقصیٰ، مطلب مسجد تو اس وقت بنتی ہے نا جب سجدہ، لیکن اسلام اس سے پہلے بھی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں بھی تو اللہ ہی بالکل کو ایسے سجدہ ہوتا تھا، تو وہ جی۔ عبادت گاہ تب سے موجود تھی، وہ ہزاروں سال سے موجود تھی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور سے توحید پرستوں کا مسکن بھی مسجد اقصیٰ تھا اور اس کے ارد گرد کے علاقے تھے۔ پھر سلطان محمود نے تو منع کر دیا تھا کہ کوئی نہیں بیچے گا، پھر عثمانیت ڈائنیسٹی ختم ہوتی ہے تو انہوں نے وہ زمینیں خریدنی شروع کر دیں فلسطینیوں سے۔ اب فلسطینی بیچارے بھولے کہہ لیں یا کچھ، انہوں نے جو ہے کہ انہوں نے کہا کہ جی یہ قوم مار کھا کے آئی ہے، یہ یہودی، تو اگر یہ آباد ہونا چاہتے ہیں۔ دوسرا انہوں نے جناب یہ کیا کہ ان کے جو گاؤں تھے بڑے بڑے، وہ گاؤں خریدے اور ان کو شہروں کے اندر اپارٹمنٹس یا کوئی کمرشل پراپرٹیز دینا شروع کر دی، یعنی جو ان کی ایکچوئل قیمت سے 10-20 گنا زیادہ تھی، پیسے بہت دیے انہوں نے۔ آہستہ آہستہ کر کے انہوں نے پوری لینڈ، جس طرح ادھر ایسٹ انڈیا کمپنی نے کیا تھا، ادھر انہوں نے فلسطین کے علاقے خرید کے آہستہ آہستہ قبضہ کرنا شروع کر دیا۔ پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جی ہماری اپنی فوج ہونی چاہیے، پھر انہوں نے فوج دی۔ جتنی دیر تک برٹش امپائر کا سورج غروب نہیں ہوا، یہودیوں کو ہر طرح کی مدد برٹش امپائر دیتی رہی، یہ ان کو فنڈ کرتے تھے، آج بھی آپ کو وہیں پہ ملے گا، یہ ان کو فنڈ کرتے تھے اور برٹش امپائر جو ہے ان کو مدد دیتی تھی۔ برٹش امپائر جانے کے بعد انہوں نے اپنی فوج اتنی مضبوط بنا لی کہ انہوں نے اپنے ملک کا جو ہے وہ اعلان کر دیا۔ آپ کو امپیریلزم ان کے پیچھے ہونے کا ثبوت کیا ملے گا کہ جس دن 1948 میں انہوں نے اسرائیل کو باقاعدہ ملک کا درجہ دیا، اس کے پہلے 5 منٹ کے اندر امریکہ نے اس کو ایز اے نیشن ایکسیپٹ کر لیا۔ یعنی امریکہ کو پہلے سے پتا تھا کہ ایک نیشن بننے جا رہی ہے، اس نیشن کو ہم نے جو ہے وہ ایکسیپٹ کرنا ہے۔ اس کے چند مہینوں کے اندر ان کو یونائٹڈ نیشن کی ممبرشپ بھی مل گئی، یعنی پوری دنیا کے جتنے جو لوگ تھے وہ ان کو امپاور کرنے میں لگے ہوئے تھے۔ تو یعنی جو جیوز ہیں ان کو اتنا طاقتور بنانے کے پیچھے برٹش امپائر کا ہاتھ ہے سارا۔ برٹش امپائر ہے ساری، امپیریلزم، فرینچ امپیریلزم۔ میں نے آپ کو سیریا کے بھی بتایا تھا کہ فرینچ، تو یہ سیریا تھا، ٹھیک ہے۔ جب انہوں نے گولان ہائٹس بیسیکلی وہ جو ان کے دریا اور وہ ریورز جہاں سے نکلتے ہیں نا، گولان ہائٹس ہیں، وہاں سے ان کے جو ہے نا وہ پانی کا سارا سورس ہے۔ انہوں نے گولان ہائٹس پہ قبضہ کرنا تھا، عربوں کی جنگ لگی ہوئی تھی، ٹھیک ہے۔ سیرین جو علاقہ تھا وہ یہ حافظ الاسد کے پاس تھا، تو حافظ الاسد جو ہے وہ جب جنگ شروع ہوئی، جنگ میں 1 منٹ کی موو اہم ہوتی ہے، جب جنگ شروع ہوئی تو حافظ الاسد جو ہے اس کی فوجیں موو ہی نہیں کر رہی تھیں۔ 22 گھنٹے کی جنگ کے دوران ادھر سے اسرائیل نے گولان ہائٹس پہ قبضہ کر لیا، پھر سیریا سے ان کی آرمی نکلی۔ اور بیٹا یہ سب امپیریلزم کے جو ہے وہ پالے ہوئے لوگ تھے، وہ ادھر سے ہوں یا ادھر سے ہوں، اینڈ دے ور ٹیکن ایوری تھنگ۔ انہوں نے بینکنگ سسٹم، انہوں نے ایک چیز ایوالو کر لی۔ مطلب شاید اس وقت جو ہے یہ قبضہ ہو چکا ہے ہمارے ریسورسز کے اوپر، ہمارے ایجوکیشن سسٹم کے اوپر قبضہ ہو گیا، ہمارے جوڈیشل سسٹم کے اوپر قبضہ ہو گیا، ہم اس سے باہر ہی نہیں نکل سکتے، کیونکہ ہمارے بچوں کو انہوں نے پڑھنے کے پیچھے لگا دیا، پڑھنے سے ہٹا کے نا تو اپنی چیزوں کے پیچھے لگا دیا۔ ہمارے بچوں کا ایک پورا ایجوکیشن سسٹم ہوا کرتا تھا، ریسرچ، کتابیں، یہ وہ سارا کچھ، بٹن دباتے ہیں چیٹ جی پی ٹی پورا آرٹیکل لکھ کے دے دیتی ہے۔ ہمارے بچوں کی وہ جو ریسرچ ہے وہ تو ختم ہو گئی، بالکل۔ دے ڈونٹ، اب آنے والی نسل وہ پڑھنا ہی نہیں چاہ رہی، وہ کہتے ہیں بس ٹھیک ہے اس کے اوپر کریں گے۔ ٹھیک ہے سپورٹ ہونی چاہیے، لیکن اگر آپ صرف اس چیز کے اوپر ریلائی کر لیتے ہیں جو وہ آپ کو دکھانا چاہتے ہیں، بالکل آپ نے بات ٹیلی ہی نہیں کر سکتے کہ اوریجنلٹی کیا ہے، آپ ٹیلی ہی نہیں کر سکتے، چیک ہی نہیں کر سکتے کہ حقیقت کیا ہے اور وہ کیا دکھا رہے ہیں، آنکھیں بند کر کے منو ان کے اوپر ہم یقین کریں، ہمارا ایجوکیشن سسٹم تو برباد ہو گیا۔
ہمیں انہوں نے چپس اور لیز کے پیچھے لگا دیا اور اپنے بچوں کو سویا بین کھلاتے ہیں. اسرائیل میں ان کی اپنی کمپنیوں کی کھپت نہیں ہے, دنیا میں بکتی ہیں. ایسے ہی ہے بالکل, دنیا میں یہ سارا پوری کچھ دنیا بکتی میں. ہیں. ان کے پاس نہیں ہے, ان کے پاس آرگینک فوڈ ہے ساری. ہمیں نان آرگینکس پہ لگا کے یہ خود کر رہے ہیں. اچھا اب ایک اور چیز یہاں پہ آپ کو بتاؤں. یہ میں نے تھوڑا سا رفٹ آپ کو بتایا کہ یہ کس طرح پوری دنیا کے امپیریلزم نے ان کو سپورٹ کیا, کیونکہ ان کے پاس پیسہ آ گیا تھا اور انہوں نے پوری دنیا کو کیپچر کر کے. اب جو تھیوڈر ہرٹزل کا پلان تھا وہ صرف پرومس لینڈ تک نہیں تھا. دیٹ واز ناٹ دی پرومس لینڈ کہ جی یہ اتنا حصہ ہمیں دے دیں ہم چپ کر کے بیٹھ جائیں گے. نو وے. ان کی ایکچوئل They پلاننگ کیا تھی؟ are going to capture the world اور اس کا کیپٹل بنے گا تل اویو. پوری دنیا کے اوپر ان کا قبضہ ہوگا اور اس کا دارالحکومت دارالخلافہ ہوگا اسرائیل. پوری دنیا کے ریسورسز, پوری دنیا کی طاقت. اب اس کو سمجھیں, میں آپ کو ایک بات کہی تھی پچھلے پوڈ کاسٹ میں, اس کی سگنیفیکینس کو سمجھیں. رسالت مآب سرکار ختمی مرتبہ بادشاہ کونین کے احادیث پہ, ان کے لفظوں پہ ہم سے زیادہ ان کو یقین ہے. بے شک. سرور انبیاء سرکار ختمی مرتبہ بادشاہ کونین نے کہا کہ غرقت کا درخت یہودیوں کا درخت ہے اور یہ یہودیوں کو پناہ دے گا. آپ کو آئیڈیا ہے اس صرف عرب کے ایریے میں کتنے بلین غرقت کے ٹریز لگائے ہیں انہوں نے؟ کتنے بلین غرقت کے درخت لگائے ہیں. ان کو پتہ ہے نا کہ اس درخت سے ہمیں مدد ملے گی. یہ جن جن علاقوں کا سرور انبیاء سرکار ختمی مرتبہ بادشاہ کونین نے ذکر کیا ہے, ان علاقوں کے اندر انہوں نے کتنے کام کیے ہوئے. ہمیں تو پڑھنے نہیں دیتے, ہمارے اوپر تو کبھی ایلیگیشن لگا دیتے ہیں کوئی یہ شیعہ نے, سنی نے, فلان نے. ہمیں تو آپس میں لڑوایا ہوا ہے اور وہ پوری پلاننگ کر رہے ہیں. میں نے آپ کو کہا تھا کہ یہ جتنی بھی اسرائیل کی انویژن ہوگی آپ دیکھ لیجئے گا, یہ دماسکس سے 6 میل پیچھے ٹھہر جائیں گے, کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ دماسکس سے 6 میل پیچھے امام مہدی علیہ السلام کی فوجوں نے قیام کرنا ہے. دماسکس سے 6 میل پیچھے مولا مہدی علیہ السلام کے ساتھ عیسیٰ علیہ السلام کی فوج نے پڑاؤ ڈالنا ہے. اس شہر پہ قبضہ کر رہے ہیں. یعنی پلاننگ تو پھر گریٹر اسرائیل کی کر رہے ہیں نا. بہت بیٹا اصل میں دی ورلڈ آرڈر جو تھا وہ دی ورلڈ آرڈر, نیو ورلڈ آرڈر, یہ آپ نے شاید پڑھے ہوں گے, یہ پرانے دور میں بچہ تھا تو ہم یہ اس وقت آتی تھی کہ جی پوری دنیا میں جو ہے وہ رولر ایک ہی بندہ ہوگا یا ایک جو ہے وہ آرگنائزیشن ہوگی اور وہ پوری دنیا کو رول کرے گی, باقی سب کو مار دیا جائے گا. یہ کیوں کہا جاتا ہے کہ دنیا کی آبادی جو ہے وہ کم کرنے کی ضرورت ہے؟ بل گیٹس فاؤنڈیشن نے یہ کیوں کہا تھا؟ بیٹا 2018 یا 19 میں میرے ایک چینل کے اوپر میں نے ایک ریسرچ ویڈیو کی تھی, شاید پڑی بھی ہوگی. میں نے اس میں عرض کیا تھا کہ دنیا وہ ہتھیار استعمال ہوتے ہوئے دیکھے گی جو نہیں اس سے پہلے ہوئے. کرونا بھی تو ہتھیار تھا, سیلف میڈ بیماری تھی کرونا. کرونا بھی تو ہتھیار تھا پوری دنیا میں چیزوں کو کیپچر کرنے کے لیے. میں نے آپ کو کہا تھا یہ خانہ کعبے کی انرجی, یہ میں تھوڑا سا اس کو اشارہ دے کے آگے بڑھتا ہوں. پوری کائنات میں نا 2 چیزیں ہوتی ہیں. یہ جو لائٹ جلتی ہے نا, یہ پازیٹیو اور نیگیٹو دونوں کے ملنے سے جلتی ہے. روشنی دونوں کے ملنے سے بنتی ہے. پازیٹیو نیوٹرل تار یا جو اس کی دوسری جو فیز والی تار, دونوں میں سے کوئی ایک ٹوٹ جائے لائٹ بند ہو جاتی ہے. بالکل. کوئی ایک ٹوٹ جائے تب بھی لائٹ بند دونوں کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح دنیا کا نظام چلانے کے لیے پازیٹیوٹی اور نیگیٹیوٹی کی ضرورت ہے. پوری دنیا کا پورا نظام کلاک وائز چلتا ہے. ایٹم سے لے کے کوانٹم سے لے کے نیوٹران, پروٹون, الیکٹران سے لے کے زمین, سولر سسٹم, گلیکسیز, سب کلاک وائز گھوم رہے ہیں. پوری دنیا میں صرف ایک انرجی ہے جو اینٹی کلاک وائز ہے, دیٹ از آف خانہ کعبہ. وہ اینٹی کلاک وائز ہے. پوری دنیا کا پازیٹیوٹی اور نیگیٹیوٹی کا نظام یہاں سے چلتا ہے. جب خانہ کعبے کا طواف رکا یا خانہ کعبے کا طواف ایک لمبے عرصے تک بہت کم ہو گیا,
دنیا امبیلنس ہوئی ہوئی اور تھی. اس کے بعد نیگیٹو طاقتیں آپ نے سار اٹھاتی دیکھی پچھلے 3-4 سال میں، یعنی جو ہم پچھلے 25 سال میں نہیں دیکھ سکے تھے، ان طاقتوں نے وہ سارا کچھ اچیو کر لیا پچھلے 3-4 سال میں. اللہ موقع دیتا ہے بیٹا، اللہ موقع دیتا ہے کہ کر لیں. شیطان کی رسی کو ڈھیل بھی اللہ خود دیتا ہے کہ کر لیں. کر کیا سکتے ہیں؟ لوگوں کو آئیڈیا ہی نہیں ہے، بالکل آئیڈیا نہیں ہے. ہمارے قرآن پاک کے ترجموں میں اختلاف جان بوجھ کے ڈالا جاتا ہے. یہ بات شاید لوگوں کو عجیب لگے، لیکن ہاں جی، قرآن پاک کے لفظوں کا ذمہ اللہ نے لیا ہوا ہے. قرآن پاک، ہم نے اس کتاب کو نازل کیا، ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. جو قرآن پاک کے کلمات ہیں نا، ان کو کوئی آگے پیچھے نہیں کر سکتا. بے شک ایسی حتمی کتاب لیکن ہے. ہماری چیزوں میں عربی فارسی کے رموز و قاف کی گہرائیوں میں اصل ٹاپک سے بھٹکا دیا جاتا ہے. یا معاشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والی آیت ہے، لا تنفذون الا بسلطان. سلطان کا ترجمہ جو ہے نا، اس میں 10,000 چیزیں بتا دی ہیں. لیکن ایک چیز سمجھیے، یہ دنیا میں جتنا راکٹ فیول ہے، وہ کسی بھی زبان میں جب راکٹ فیول ہے جو اوزون لیئر کو پھاڑ کے باہر جاتا ہے، اس کا نام سلطان کیوں رکھا؟ کبھی اس کے بارے میں سوچئے گا. ان کو پتہ ہے قرآن پاک میں اللہ نے کہا ہے کہ سلطان کے بغیر نہیں جا سکتے. انہوں نے کہا ہم نے فیول بنا لیا، ہم باہر نکل جائیں گے. یا معاشر الجن، یا جن اور انسانوں کے گروہ، اگر تم اس اقطار السماوات، زمین اور آسمان کی لیئر سے، اوزون لیئر دوسری لیئر، انہوں نے کہا جی ان لیئر سے تو ہم نکل جائیں گے، ہم اس فیول کا نام رکھیں گے سلطان. دے آر ایکچولی ٹرائنگ ٹو چیلنج دا گاڈ. اور مسلمان ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے ہوئے کچھ بھی نہیں کر رہے. آپ والی بات کہ ہماری باتیں فالو کر کے اسلام کی ہمیں چیلنج کیا جا رہا ہے. وہ ہمارا دین پڑھتے ہیں اور ہمارے خلاف کھڑے ہوتے ہیں. اور ہم، وہ مولا کائنات امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک جملہ ہے جس کی ڈائمینشنز کئی کروڑ ڈائمینشنز ہیں، لیکن اس میں وہ اپنے باطل کے امیر کے اوپر متحد ہے اور تم اپنے حق کے امیر کے اوپر منتشر ہو. تمہارا دین، تمہارا امیر حق ہے اور تم اس کے اوپر متفق نہیں ہو، جبکہ ان کا امیر باطل ہے اور وہ اس کے اوپر متحد ہے. آج ہمیں اپنے گریبان میں منہ ڈالنے کی کوشش کرنی چاہیے. آج ہمیں اپنے آپ دیکھنا چاہیے کہ ویئر وی اسٹینڈز، ہم کہاں کھڑے ہوتے ہیں. ہم ہمیشہ جو ہے وہ حق کا راستہ چھوڑ دیتے. پھر جہاں سے میں نے بات شروع کی تھی، بنی اسرائیل نے کیا کیا؟ اللہ کی نافرمانی کی. ایسے ہے، اللہ کی نافرمانی کی تو اللہ نے الٹا دیا. آرک آف کاوننٹ، آرک آف کاوننٹ جس کی اصل کہانی ہے، ٹھیک ہے، آرک آف کاوننٹ کا ان کو پتہ ہے کہ آرک آف کاوننٹ جو ہے نا یہ دفن نہیں ہوئی، نہ وہ دفن ہونی تھی. ہے کیوں تابوت سکینہ ان کے لیے اتنی خاص؟ بیٹا میں نے ایک عرض کیا تھا کاوننٹ کا. کاوننٹ اٹس اے پیکٹ. ایک کانٹریکٹ ہوتا ہے، ایک ڈیڈ ہوتی ہے، اس کے مختلف معنی ہیں، ٹھیک ہے. ایک ہوتی ہے کاوننٹ. ڈیڈ یا کانٹریکٹ یہ سارے ایکول لیول کے لوگوں میں جو ہے ہوتے ہیں، یعنی ایک نے پیسے دے دیے، ایک نے زمین دے دی، آپس میں ایگریمنٹ ہو گیا. اب ایک ہوتی ہے کاوننٹ، یعنی ایک بڑی طاقت ہے جو ساورن طاقت ہے، وہ ایک ڈاکومنٹ بناتی ہے اور اپنی جو محکوم طاقت ہے اس کو وہ دیتی ہے، اور محکوم طاقت کو یہ اختیار دے دیتی ہے کہ تم نے اس کو ماننا یا نہیں ماننا، چینج نہیں ہوگا. ٹھیک. اس نے کووننٹ لکھی، بالکل، اور اس نے مخلوق کو بھیج دی کہ یہ تم نے ماننا یا نہیں ماننا. ہاں مان لو گے تو میں عزت بھی دوں گا، تمہیں ملک بھی دوں گا، تمہارا دھیان بھی رکھوں گا، تمہیں دنیا میں جو ہے وہ ساروں سے ممتاز بھی کروں گا، فضل بھی کروں گا. اگر تم نہیں مانو گے تو میں رسوا کر دوں گا. دیٹ از دی کووننٹ. اس کو سمجھیے. یعنی وہ 10 کمانڈمنٹس آف موزز ہوں، وہ صحف ابراہیم، وہ کوئی بھی، مطلب کووننٹ کی آخری نشانی خود قرآن پاک. یعنی اللہ نے ایک دستور حیات اوپر سے بھیج دیا ایسی، اور مسلمانوں کو کہا کہ اگر تم نے کلمہ پڑھو گے، اس کے ساتھ رہو گے، اس کے مطابق زندگی گزارو گے،
میں تمہیں دنیا میں انتم العالون والی آیات کہ اگر تم جو ہے ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہوئے تو تم ہی غالب آؤ گے. اللہ یہی کہتا ہے نا کہ اگر تم مومن ہوئے تو تم ہی ہر جنگ میں جیتو گے. لیکن ہم مومن نہیں ہیں بیٹا، کیونکہ مومن کی جو ڈیفینیشن قرآن پاک میں ہے، اللہ کہتا ہے کہ یا رسول اللہ، عربی کہتے ہیں ہم ایمان لائے، تو ان کو کہہ دیجئے تم اسلام لائے. مومن تب بنو گے جب ایمان تمہارے دلوں میں اترے گا. بے شک. جب تک اس کا نور آپ کے دل میں نہیں اترا کون سا ایمان ہے؟ اور جب اس کا نور دل میں آ گیا تو پھر کون سی جو ہے وہ فرقہ باقی رہتا ہے؟ پھر شیعہ سنی رہتے ہیں، پھر وہی ہوتا ہے ایک ہی. اس لیے فرقے جو ہے وہ آپ کے اسلام میں ہے، ایمان میں فرقہ کوئی نہیں ہے. کم ٹو دی پوائنٹ، اب واپس آتے ہیں. اللہ نے ایک کووننٹ لکھی، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جو ہے وہ کمانڈمنٹس میں بھی آ گئی، وہ توریت میں، زبور میں، انجیل میں اور قرآن پاک میں بھی آ گئی. ٹھیک ہے، میں پہلے کووننٹ کی ڈیفینیشن بیان کر لوں، پھر اس آرک آف کووننٹ کے اوپر آتا ہوں. وہ جو کووننٹ ہے اللہ نے بھیجی جب انہوں نے اس سے اعراض کیا، جب اس کو پشر پش ڈالا، اللہ نے بھی کہا کہ ٹھیک ہے تم مانو گے تو تمہیں عزت دوں گا، نہیں مانتے رسوا کر دوں گا. ایک بار، دوسری بار، پھر تیسری بار. اب یہ جو تھرڈ ٹیمپل ہے اس کے بارے میں خود سرور انبیاء سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین نے فرمایا ہے کہ تھرڈ ٹیمپل ان کا جو بنے گا، وہاں پر جو ہے یہ شیطانی طاقتیں، اینٹی کرائسٹ، یہ وہ اکٹھے ہوں گے. وہاں پہ عیسیٰ علیہ السلام حملہ کریں گے. عیسیٰ علیہ السلام نے اینٹی کرائسٹ کو قتل کہاں کرنا ہے؟ اسی جگہ پہ. وہ جو 6 میل دور دمشق کے جو شہر ہے وہاں پہ اس نے قتل ہونا. یہ اس کی ختم ہونے کی جگہ بنے گا. جنگ بہت دنیا میں لڑی جائے گی، بہت سارے علاقوں میں لڑی جائے گی، لیکن اس کی کنکلوژن کہاں ہوگی؟ دماسکس کے قریب. اوکے، دماسکس کے قریب، وہاں پر جو ہے وہ دجال آئے گا اور پھر عیسیٰ علیہ السلام اس کو قتل کریں گے. وہاں پر یہ اس کی کنکلوژن ہوگی. سو یہ اینڈ ٹائم کی بگننگ شروع ہو چکی ہے، ملحمۃ الکبریٰ شروع ہو چکا ہے. اب اس کا راستہ نہیں روکا جا سکتا. اللہ خود اپنے فیصلے ڈیلے کرے تو کرے، دنیا کی کوئی طاقت اب اس قابل نہیں ہے کہ اس کو روک سکے. اب پھر واپس آتے ہیں. جب اس کووننٹ سے انہوں نے جو ہے انکار کیا تو پھر ان کے اوپر ذلت آ گئی. اب یہ ڈھونڈ کیوں رہے ہیں اس کووننٹ کو؟ ٹو ریوائیو دیٹ کانٹریکٹ. اب وہ آرک آف کووننٹ تھا کیا؟ اس کے اندر کچھ بھی ہوگا، وہ اسرائیل کے اوپر جو عطا کی گئی تھی اس کی نشانیاں تھی. موسیٰ علیہ السلام کا عصا تھا، لیکن کیا تھا کہ وہ اس یادگار تھی اس کووننٹ کی جو اللہ نے بھیجی تھی. جب تک یہ اس کووننٹ کا جو ہے آنر کرتے تھے، اللہ ان کو عزت دیتا تھا. یعنی ان کے علاقے بھی فتح ہو جاتے تھے، بغیر جنگ لڑے بھی جیت جاتے تھے. یہ ساری چیزیں یہ کر لیتے تھے کیونکہ اللہ کی مدد ساتھ تھی. اللہ نے وعدہ کیا، اللہ اپنے وعدوں کے خلاف نہیں کرتا. لیکن جب یہ اپنے وعدوں کے خلاف کرتے ہیں تو پھر کیا ہوا کہ اللہ نے وہ جو یادگار تھی نا آرک آف کووننٹ، وہ بھی ان سے چھین لی کہ ٹھیک ہے نہیں تو نہ صحیح. آرک آف کووننٹ کا ان کو بھی پتہ ہے کہ وہ یہاں نہیں ہے. یہ جو ہم بیت المقدس کے نیچے کھدائیاں ہو رہی ہیں اور نیچے سے نیچے جا رہے ہیں، یہ اس چیز کو نہیں ڈھونڈ رہے، یہ اس چیز کو ڈھونڈ رہے ہیں جس کو یہ نیشنل ٹریئر قرار دیتے ہیں. وہ جو جادو کی ساری چیزوں کو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کرٹیل کر لیا تھا نا، دنیا میں سے منگوا لیا تھا، اکٹھا کر لیا ایسے ہی. اب کچھ لوگ اپنی عقل کے مطابق باتیں کرتے ہیں. تو ایک چیز یاد رکھنا بیٹا، اللہ اپنے نبیوں کو جو کہتا ہے نا وہ نبی ایز اٹ از کرتے ہیں، اس میں تو کوئی شک نہیں. اب کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ جی حضرت سلیمان علیہ السلام نے وہ جادو کی کتابیں ضائع کیوں نہیں کی، پانی میں کیوں نہیں بہائی، ضائع کیوں نہیں کی، وہ دفن کیوں کرائی. تو پھر اس کا بالکل آسان سا جواب ہے، اللہ نے شیطان کو مارا کیوں نہیں، شیطان کو موقع کیوں دیا. اور اس آخری زمانے میں ہونے والی جنگ میں ان کتابوں نے بطور ہتھیار استعمال ہونا تھا. اللہ کو پتہ ہے، اللہ فرشتوں کو کہہ رہا تھا جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے. وہ تلف ہونی نہیں تھی. وہ فرشتے جو جادو لے کے آئے تھے وہ کیا اللہ کی مرضی کے بغیر لائے تھے؟
اللہ نے آزمائش لی نا ان کی، وہ بھی وہ فالن اینجلز جس نیفیلیم وغیرہ جس کے بک آف اینوک میں جس کا بڑا تفصیل سے ذکر ہے، وہ کہانی بھی بڑی شاندار ہے بک آف اینوک کی. کبھی زندگی رہی تو اس کے اوپر کریں گے انشاءاللہ. کبھی زندگی رہی تو بات کریں گے بیٹا. وہ جو نیفلمز تھے، جو جنات تھے، جو بڑے بڑے دیو تھے، وہ آخر وہ فالن اینجلز وہ کرنے کے آئے تھے. اور اگر وہ آئے تھے تو کائنات کا کارساز اللہ ہے، جس کی مرضی کے بغیر کو پتہ نہیں ہلتا، وہ اللہ کل شیء قدیر ہے، اس کی مرضی کے بغیر آ گئے تھے. اور اگر اس کی مرضی سے آئے تھے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ وہ امتحان لے رہا تھا نا، ان کا بھی اور ان کا بھی. ابلیس کو جب اللہ نے مہلت دیا تو وہ بھی اللہ کی ابلیس اجازت کو سے اللہ آئے. نے امتحان کے لیے چھوڑا ہے نا کہ ٹھیک ہے کر کے دیکھ لے. اللہ نے کیا کہا تھا؟ جو میرے ہوں گے نا وہ نہیں بھٹکتے. سورہ ملک کی ایک آیت ہے جس میں اللہ کہتا ہے کہ ہم نے زندگی اور موت کو اس لیے پیدا کیا کہ جان لیں کہ تم میں سے اچھے عمل کون کرتا ہے. تو اللہ نے تو آپ کو پیدا کیا ہے، وہ خالق ہے، وہ کارساز ہے، اس نے آپ کی فطرت لکھی، اس نے آپ کی سرشت لکھی، اس نے آپ کی تقدیر لکھی. اس کو نہیں پتا کہ آپ کیا ہیں، آپ کو دکھانے کے لیے، تاکہ بعد میں آپ یہ باتیں نہ کریں کہ یا اللہ میں موقع ملتا تو ہم یہ نہ کرتے. اللہ پوری فیلڈ دے دیتا ہے کہ جاؤ جا کے کر لو، تم سے بعد میں نپٹوں گا، تم کر لو. اللہ موقع دے دیتا ہے. اور وہ جو علامہ اقبال کا کانسیپٹ ہے، کہاں کہاں آپ علامہ اقبال کو یاد کریں گے کہ جتنی بھی دوزخ میں آگ ہے، انسان یہاں سے کما کے اوپر لے کے جاتا ہے. یہاں اس کے کرتوت، اس کے کام اس کی دوزخ کو بڑھاتے ہیں، اس کی آگ کو بڑھاتے ہیں، وہاں جا کے اس آگ میں بند ہو جاتا ہے. علامہ اقبال کا ایک کانسیپٹ ہے، لوگوں نے ان کو کافر قرار دیا، لیکن کیا کمال کا کانسیپٹ ہے، اس کو سمجھیے. جب تک آپ اس کووننٹ کے پاسدار رہیں گے، صرف یہودی نہیں، ان کی کووننٹ وہ تھی، ہماری کووننٹ قرآن پاک ہے. ہمارا اللہ کے ساتھ جو پیکٹ ہے، پیکٹ نہیں ہم کر سکتے، ہم اس کے برابر ہیں، وہ مالک ہے، ہم نے تو حکم کی، وہ خالق ہے، ہم مخلوق ہیں، وہ مسجود ہے، ہم ساجد ہیں، کوئی شک نہیں. تو ہم اس کے مقابلے میں ہم اس کے ساتھ برابری پہ تو نہیں کر، ہمارا اس کے ساتھ کووننٹ بنتی ہے کہ اس نے ایک لکھا کوڈ آف لائف نیچے بھیج دیا، مان لو گے تو یہ دے دوں گا، نہیں مانو گے تو یہ کر دوں گا. ہم اگر اس کے ساتھ ہیں تو ہماری بھی کووننٹ ہے نا، ہم نے بھی تو اسی کا جواب دینا جا کے. سو کم ٹو دا پوائنٹ، وہ آرک آف کووننٹ جب ان کے پاس سے چلی گئی، پھر ان کے اوپر زوال آ گیا. اب آپ نے دیکھا کہ یہ 4 بلڈ مونز، یہ بلڈ مونز میری مرضی سے تو نہیں ہوتے، یہ سورج چاند ستارے میری مرضی سے تو نہیں آتے. یعنی اس وقت کے دور میں بھی لوگوں کو پتا تھا کہ چاند کے اوپر جادو نہیں ہو سکتا، جادو ایئر سفیئر کے باہر نہیں چلتا. اسی لیے ابو جہل نے سرکار ختمی مرتبت بادشاہ صلی کو کہا اللہ تھا علیہ وسلم چاند توڑ کے دکھائیں. جب چاند ٹوٹا، پھر اندر سے تو اس کے اندر سے تو آواز آ رہی تھی کہ یہ حقیقت ہے، دماغ تو اس کا بھی مانتا تھا، لیکن اس کا ٹیچر اس کو ماننے نہیں دے رہا تھا. میں نے آپ کو ایک بات کہی تھی بیٹا، ریپیٹڈلی وہ بات کر دیتا ہوں، پہلے بھی کہی تھی لیکن آج بھی، جب ہم اپنے عقل، شعور، وزڈم کے دروازے بند کر لیتے ہیں اور حقیقت کو سامنے دیکھتے ہوئے بھی نہیں مانتے تو ہم بھی ابو جہل ہیں. ابو جہل صرف ایک پرسنالٹی نہیں ہے، ابو جہل ایک کردار کا نام ہے، ایک آئیڈیالوجی کا نام ہے. اس کے ہاتھ میں پتھروں نے کلمہ پڑھا، ایسے اس کے سامنے چاند ٹوٹا ہوا، اس کے سامنے جو ہے وہ درخت پھل لگے ایک دن کے اندر، اس کے سامنے سورج پلٹا. اس جتنے معجزے ابو جہل نے دیکھے ہیں اتنے تو کسی اور نے دیکھے ہی نہیں تھی. نہیں مانا، صرف اور صرف یہ ایک وجہ، یہی ایک وجہ کہ اپنے آپ کو اس نے اپنے اسٹیچر سے باہر نہیں جانے دیا. اس کے اندر یہ زوم تھا کہ جتنا مجھے آتا کسی کو نہیں آتا، جتنا اچھا میں بول لیتا ہوں کوئی نہیں بول سکتا، جتنی جو ہے وہ میری عزت ہے پورے مکے اور عرب میں کسی کی نہیں ہے، میں اپنا اسٹیچر نہیں چھوڑوں گا. یاد رکھنا بیٹا، اللہ بہت چھوٹی چھوٹی چیزوں سے بہت بڑے بڑے کام کروا دیتا ہے. چھوٹی چھوٹی چیزوں سے اللہ بہت بڑے بڑے کام کروا دیتا ہے. جس کو اللہ نے توفیق دینی ہوتی ہے وہ کہیں کرن میں ہے، اس نے کبھی سرور انبیاء سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کنین کا دیدار بھی نہیں کیا،
وہ حضرت اویس کرنی، وہ وہاں بیٹھے ان کو ایمان کی دولت مل جاتی ہے، اور رسالت مآب کے دروازے کے ساتھ جو ہے وہ دروازہ ہے وہ ابو لہب کا، وہ بھی عبد المطلب کا بیٹا ہے، اور قرآن پاک میں سورہ لہب اس کے لیے آ جاتی ہے، تبت یدا ابی لہب وتب۔ کوئی فرق نہیں پڑتا آپ کی رشتہ داریوں سے، کوئی فرق نہیں پڑتا آپ کے جو ہے وہ کلوز ہونے سے، محلے دار ہونے سے، ساتھ دروازہ ہونے سے، کوئی فرق نہیں پڑتا، ماننے یا نہ ماننے سے فرق پڑتا ہے۔ کردار کا نام اسلام ہے، کردار کا نام دین ہے، بالکل دین کر کے دکھانے کا نام ہے بیٹا۔ بات تھوڑی سی ادھر ادھر ہو جائے گی، لیکن ایک چیز چھوٹی سی سمجھا کے پھر میں آگے جانا چاہ رہا ہوں۔ دین کو سمجھیں، دین کیا ہے، ہماری اس کے لیے ذمہ داری کیا ہے۔ صرف کلمہ پڑھنا نہیں، زبان سے، وہ جو علامہ صاحب کا ایک مصرع ہے، زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ یہاں سے ماننا ہے، اقرارم باللسان کے ساتھ تصدیقم بالقلب، اور تصدیقم بالقلب کے ساتھ اگر آپ کا وجود اس کو سیکنڈ نہیں کر رہا نا، یعنی آپ کے زبان پہ بھی کلمہ ہے، آپ دل سے بھی اس کی تزکیہ جو ہے نا وہ کرتے ہیں، لیکن آپ کا کردار اسلام والا نہیں ہے، کچھ نہیں ہے۔ اب سمجھیں کہ ہم لوگ جو ہے وہ کیوں دنیا میں پریشان ہے، کہ ہمارا کردار اس کو سیکنڈ نہیں کر رہا۔ ہمارا کردار ویسے تو بحیثیت مسلمان ہم مانتے ہیں، لیکن کردار میں نہیں ڈھالتے۔ اس کووننٹ کی بات کر رہا ہوں نا، اسی اللہ کے ساتھ پیکٹ کی بات کر رہا ہوں۔ چھوٹی چھوٹی چیزوں سے اللہ جو ہے وہ کروا لیتا ہے۔ بعض اوقات انسان کے بڑے کام جو ہے نا، وہ ایک جملہ مجھے یاد آ گیا کہ بعض اوقات عبادتیں قبول نہیں ہوتی، ندامتیں قبول ہو جاتی ہیں۔ وہ انسان کی ندامت جو ہوتی ہے نا، گناہ، وہ جو کسی نے کہا تھا، گناہ گار پہنچے درے پاک پہ، زاہد و پارسا دیکھتے رہ گئے، کہ ان کے اندر جب وہ ندامت آتی ہے نا، وہ مالک کے سامنے کہ مالک گناہ گار ہوں۔ وہ جو میں نے ایک پہلے آپ کو بات کی تھی کہ سب سے بڑا غرور تقوی کا حدیث میں لفظ ہے، اور بڑی مستند حدیث ہے، کہ غرور کی بہت سی قسمیں ہیں، سب سے بڑا غرور تقوی کا ہے۔ تقوی کیا ہوتا ہے؟ میں نیک پاک، میں حاجی نمازی، باقی نماز نہیں پڑھتے، ہوتا ہے ایسا۔ جب انسان خود کو بہتر اور لوگوں کو بدتر جو ہے نا وہ سمجھنا شروع کر لیتا ہے یا نا، کمتر سمجھتا ہے، تو پھر اس کے اندر یہ چیزیں آ جاتی ہیں۔ یہی ہے اپنے آپ سے ڈیویشن۔ دین کو سمجھیں، دین انسان کو ڈھالتا ہے، اس کے کردار کو ڈھالتا ہے، اس کی چیزوں کو ڈھالتا ہے، اس کی عزت کو ڈھالتا ہے۔ بہت خوبصورت بات کہی آپ نے۔ آپ کا اگر اپنا کردار، میں وہی بار بار گھما پھرا کے، کیونکہ میں وہی کرنا چاہ رہا ہوں، بات یہ ہے کہ اپنے آپ کو سمجھیں۔ اب ایک آج چیز آپ کو بتاؤں، شادی شدہ لوگ اکثر ہوتے ہیں، تو شادی کا مطلب کیا ہے، جس کے بارے میں رسالت مآب نے کہا نکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی، تو کچھ نہ کچھ اس کی سگنیفیکنس تو ہوگی نا، obviously۔ ٹھیک ہے۔ اس کی سگنیفیکنس کو میں بڑے آسان لفظوں میں سمجھا کے پھر آپ کو بتاتا ہوں کہ کلمے کی ہماری زندگی میں ویلیو کیا ہے۔ ہم نے کسی سے شادی کی، کسی سے بھی، تو ہم نے ایک پیکٹ کیا، ایک معاہدہ کیا کہ اب ان کے ساتھ زندگی گزارنی ہے، انہی کے ساتھ وفادار رہنا ہے۔ اگر کوئی اولاد ہوگی تو محنت کریں گے، اپنے بچوں کے لیے حلال کا رزق کمائیں گے، اور ان کی جو ضروریات ہوں گی وہ پوری کریں گے۔ ساری زندگی اسی کوشش میں گزر جاتی ہے۔ گھر بنانا ہے تو بچوں کے لیے، گاڑی لینی ہے تو بچوں کے لیے، ساری زندگی اسی کے لیے گزر جاتی ہے۔ اب اس کو ایک جگہ روکیے، اور پھر دوسرا، ایک آپ نے پیکٹ کیا عام مخلوق سے، اس کے لیے آپ نے ساری زندگی گزار دی۔ ایک آپ نے پیکٹ کیا اللہ سے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور گواہی دی کہ اللہ ایک ہے، اور رسالت مآب جو ہیں وہ اس کے نبی ہیں اور سچے نبی ہیں، دل سے ماننا ہے۔ اس کے لیے تو آپ نے ساری زندگی گزار دی۔ وہ جو اللہ کے ساتھ آپ نے پیکٹ کیا تھا، اس کے لیے آپ نے کیا کیا اس کے لیے کوشش کی؟ کیا اس کے لیے کوشش تو اس کے لیے بنتی، کیا اس کے لیے آپ نے اس طرح سے کوشش کی جس طرح آپ اپنا گھر چلانے کے لیے کر رہے تھے؟ کیا آپ نے اپنے دین کی خاطر کوئی کام اس جو ہے وہ سنجیدگی سے کیا جو آپ اپنے گھر، اپنے بچوں کے لیے کر رہے تھے؟ کبھی پھر اس تناظر میں اس آیت کا ترجمہ سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ کہیں تمہاری اولاد تمہارے لیے فتنہ نہ بن جائے، یعنی کہیں تم اپنی اولاد کے لیے محنت کرتے کرتے دین سے پیچھے نہ ہٹ جاؤ، کہیں اس چیز کے اوپر محنت کرتے کرتے اس چیز سے پیچھے نہ ہٹ جاؤ۔ اس کو سمجھیے، دس از دا کووننٹ۔
یعنی اس بہت نکاح اچھے کی سے سمجھایا. اس نکاح کی اہمیت ہماری زندگی میں بہت زیادہ ہے. تو اس کوننٹ کی اہمیت ہماری زندگی میں ذرا بھی نہیں ہے. تو ابو آل ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, اس لیے ہم لوگ گرتے ہیں, ورنہ کوئی مسئلہ نہیں ہے بیٹا. اللہ نے آپ کو عزت دینے کا وعدہ کیا, صرف یہودیوں سے نہیں کیا ہوا, انسانوں سے کیا ہوا. جو بھی جو ہے وہ اللہ کے قریب ہوگا اور اللہ کی بنائی ہوئی شریعت کا پابند ہوگا. اور شریعت ان الدین عند اللہ الاسلام, اگر اللہ کے نزدیک کوئی دین ہے تو وہ اسلام ہے. اگر آپ اس کے اوپر پاسدار ہیں تو اللہ آپ کو عزت دے گا, نہیں ہے تو وہی کرے گا. وہ بھی اپنے نبیوں کو قتل کرتے رہے ہیں, ہم بھی اپنے نبی کے اوپر جھگڑے ہیں. مطلب ہم فیصلہ کرنے والے بیٹا کون, کہ وہ نور ہیں وہ نہیں ہیں, ان کے پاس علم تھا ان کے پاس نہیں تھا, ہم کون؟ ہم پہلے, وہ میرے سے ایک میرے دوست تھے, اللہ ان کے درجات بلند کرے, آمین. ایک بزرگ تھے, میرا ان کے ساتھ بہت تعلق تھا, تو میں انہیں دوستی کہتا تھا. لوگ ان کو بہت بڑے فقیر مانتے تھے, میں ان کے ساتھ دوستی تھی. تو وہ کہا کرتے تھے کہ پتر ساڈے کول نوری علم سیکھن تے سارے ہی آ جاندے نے, وہ کدی کسی نے خاکی علم پوچھے ہی نہیں. اور پہلے زندگی گزارنے کا طریقہ تو پوچھ لیں, پھر بعد میں جن موکل نوری مخلوق کو قابو کر لیجئے گا, پہلے یہاں رہنا تو سیکھ لیں. وہ کہا کرتے تھے کہ پتر خاکی علم تے پہلے سیکھ لو, نوری علم بعد چو سیکھ لینا. بالکل. وہ جیسے میں نے آپ کو مثنوی مولانا روم کی ایک کہانی سنائی تھی کہ ایک شخص نے جو ہے وہ تہیہ کیا کہ میں نے جبرائیل سے ملنا ہے. اس نے پڑھائیاں شروع کی, ورد وظیفے کرتے 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 ایک دن عرش معلیٰ پہ پہنچ گیا. اس کی ملاقات ہوئی جبرائیل سے. جبرائیل نے ایک سوال کیا جس کا اس کے پاس جواب نہیں تھا. تو جبرائیل نے کہا کہ تیرا زمین پہ ہر کام ختم ہو گیا تھا, تو یہاں مجھ سے ملنے کے لیے آ گیا. تو زمین کے سارے کام مکمل کر چکا تھا کہ تو یہاں پہ آ گیا. ہم نے جنات کو, مخلوقوں کو پکڑ کے اپنی برتری ثابت کر کے کرنا کیا ہے؟ اپنے ارد گرد کے ساتھ رہنے والوں کے ساتھ رہنا سیکھ لیا ہم نے. اب ایک اور بات آپ کو بتاتا ہوں کہ میری عادت ہے, میں ایسے ہی باتیں کرتا ہوں, پھر ٹاپک سے ہٹ جائیں گے, لیکن پھر بھی ٹھیک ہے. خوبصورت بات کر رہے ہیں آپ. جنت اور دوزخ کا کانسیپٹ کیا ہے؟ جنت اور دوزخ کا کانسیپٹ کیا ہے کہ جنت میں سارے اچھے لوگ ہوں گے, اچھے لوگ ہی جائیں گے نا جنت میں, نیک اعمال والے لوگ, نیک اعمال والے لوگ, ایک دوسرے سے محبت کرنے والے لوگ, دین کو سمجھنے والے لوگ جنت میں, بخشش حاصل کر لی وہ لوگ. اور دوزخ میں کون سے ہوں گے؟ برے لوگ, ظالم فلاں یہ وغیرہ وغیرہ. اب اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے کبھی آپ اپنے ارد گرد نظر دوڑائیں. جب ہم یہ کہتے ہیں او یار فلانا بھی غلط آدمی ہے, فلانا بھی غلط آدمی ہے, فلانا بھی غلط آدمی ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ ہم دنیا میں دوزخ میں رہ رہے ہیں, ہمارے ارد گرد سارے ہی برے ہیں. اور اگر ہم یہ کہتے ہیں یار یہ بھی بہت اچھے آدمی ہیں, یہ بھی بہت اچھے آدمی ہیں, یہ بھی بہت اچھے, ان کے ساتھ بھی ہمارا بڑا پیار ہے, ان کے ساتھ بھی ہماری بڑی دوستی ہے, ان کے ساتھ بھی ہے, تو ایکچولی یو آر لیونگ ان ہیون. آپ دنیا میں بھی جنت میں, اور آپ کو اگر دنیا میں ہی مسئلے ہیں کہ ابھی بڑا عجیب جے آدمی ہے یار, ادھر بھی اعتبار نہ کرنا, ادھر بھی نہ کرنا, ادھر بھی نہ کرنا, تو آپ دنیا میں بھی دوزخ میں ہیں. دوزخ اور جنت یہی ہے بیٹا. اگر یہاں پہ آپ اپنی دنیا میں کہیں اچھے لوگوں کے ساتھ ہیں, آپ کے اندر سے سکون ہے, تو اللہ قرآن پاک میں کیا کہتا ہے؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, کہ بے شک دلوں کا اطمینان تو اللہ ہی کے ذکر میں. بے شک. تو اگر یہاں رہ کے بھی آپ کے دل کو سکون نہیں ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ نہیں ہے. جتنی مرضی نماز پڑھ لیں, نماز پڑھنے کے بعد بھی سکون نہیں ملتا. یہ روشنی بھی موجود ہے اور اندھیرا بھی ہے, تو اس کا مطلب ہے یہ روشنی نہیں ہے, اندھیرا ہے. بالکل ٹھیک ہو گیا. اب واپس آتے ہیں جی اسی ٹاپک کی طرف. یہ ہم کہیں سے کہیں نکل گئے تھے. یہ جو آرک آف کوننٹ ہے نا, اس کی کھوج میں لگے ہوئے ہیں. جس دن ان کو ملے گی, اور دوسری بات میں نے آپ کو بار لیکن ان کو پتہ ہے کہ آرک آف کوننٹ یہ تابوت سکینہ ہے کہاں پر؟ ان کو یہ پتا ہے کہ جس دن یہ اپنا ٹیمپل بنا کے اپنے آپ کو اللہ کے سامنے سچی میں سرنڈر کرنے میں کامیاب ہو گئے, اس دن جو ہے وہ آرک آف کوننٹ آ جائے گی. لیکن ان کو یہ نہیں پتا کہ اب یہ اس حد سے گزر چکے ہوئے ہیں, قتل اور یہ اور وہ کر کے, کہ اب وہ آرک آف کوننٹ ان کے پاس نہیں آئے گی, وہ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے گی, وہ امام مہدی علیہ السلام کے پاس آئے گی. ہونا یہ ہے بیٹا, ہونا یہ ہے. لیکن ان کا جو گریٹر اسرائیل کا منصوبہ پورا ہو جائے گا. بالکل بنے گا بیٹا,
سرکار سرور انبیاء، سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین کا فرمان، مجھے اس کے اوپر کوئی شک نہیں ہے. پوری دنیا پر یہودیوں کی حکومت ہو جائے گی. پوٹینشلی آج بھی ہے. یعنی آپ نے لبنان کو جو ہے وہ تباہ ہوتے ہوئے کیسے دیکھا؟ صرف ایک چیز، نہ لبنان پہ اٹیک ہوا، نہ وہاں ایٹم بم چلا، نہ کچھ چلا. لبنان کا بینکنگ سسٹم کولیپس کر گیا. جس کے پاس جو پیسے تھے، بینک ختم ہو گئے، پیسے ختم ہو گئے، پورا لبنان سڑکوں پہ آ گیا. روٹی کھانے کے پیسے نہیں تھے، پیسے تھے ہی نہیں. یعنی لوگوں کو انکریج کیا گیا کہ پیسے بینکوں میں، بینکنگ سسٹم، اور پھر ہر چیز بینکنگ سسٹم ختم ہو گیا. وہ جو امیر ترین آدمی کا تھا لبنان کا، وہ بیچارہ وہاں سڑکوں کے اوپر سوتا تھا، پیسہ ہی نہیں تھا. لبنان کو انہوں نے کوئی اس طرح تباہ نہیں کیا. اب دنیا بمبوں سے اتنا تباہ نہیں ہوتی جتنا آپ کے جو ہے وہ اکنامکلی تباہ ہوتی ہے. بالکل ایسے. یہ ان کو بہت اچھی طرح پتہ ہے بیٹا. میں بار بار کہتا ہوں کہ رسالت مآب سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین کے فرمان پہ جتنا ان کو یقین ہے نا، ہمیں نہیں ہے. ہم تو فلاں دی ضعیف ہے، فلاں یہ ہے، اسلام کا سائنس سے تعلق نہیں ہے، سائنس کا اسلام سے تعلق نہیں ہے، ہم تو اس کے اوپر لڑ رہے ہیں. اس وقت دنیا میں انہوں نے آلموسٹ قبضہ، بلکہ اس پلانٹ کے اوپر قبضہ ہو چکا ہے. اس کا قبضہ چھڑانے عیسیٰ علیہ السلام اور مولا امام مہدی علیہ السلام نے آنا ہے، قبضہ کرنے نہیں آنا. اس کو اس طرح دیکھیں، اس پورے پلانٹ کا قبضہ چھڑوانے کے لیے عیسیٰ علیہ السلام اور مولا امام مہدی علیہ السلام نے تشریف لانا ہے. قبضہ تو ہو چکا ہے، آپ تو اس سے باہر نکل ہی نہیں سکتے. آپ کا ایجوکیشن سسٹم، یعنی میں جو اس بات کے اوپر جو مجھے تکلیف ہے بیٹا، ہم لوگ بجھتے ہوئے چراغ ہیں، کوئی پتہ نہیں کتنا ٹائم ہے، کتنا اللہ نہیں لمبی ہے. زندگی دے، آمین. لیکن بیٹا یہ چند زبانیں جو ہے نا، یہ دنیا میں جو بات کری ہیں نا، یہ بند ہو گئی نا، اگلی نسل کو دین کا نہیں پتہ لگے گا، اگلی نسل کو اس راستے کا نہیں پتہ لگے گا کہ کس طرف جانا ہے. بالکل ٹھیک بات کہا. ہماری اگلی نسل کو بیسکس کا پتہ ہی نہیں. میں اپنے بچوں کو مطلب میں ٹائم نکال کے اپنے آفس سے جا کے بچوں کے پاس بیٹھ کے ان کو دین کی تعلیم دینے کی کوشش کرتا ہوں کہ کم از کم میرے بچوں کو، جتنوں کو میں بتا سکتا ہوں، اتنوں کو تو دین کی سمجھ ہو، اتنوں کو تو پتہ ہو. ہم لوگ رزق کمانے میں، ہم لوگ جو ہے وہ پیسے کی دوڑ میں اتنے آگے بڑھ گئے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو خود دین سے دور کر رہے ہیں. اور پھر اس کے بعد ایسا ہی ہوگا. پھر ہم وہ ان سوسائٹیز کو روتے ہیں کہ جی وہ ماں باپ کی عزت نہیں کرتے، وہ فلاں نہیں کرتے، تو اس طرف ہم خود جا رہے ہیں. یورپ فیملی سسٹم کی طرف واپس آ رہا ہے اور ہم فیملیز کو توڑنے کی طرف جا رہے ہیں. ایسے ہی ہو رہا ہے. ایگزیکٹلی. تو اس لیے بیٹا ہمیں تباہ کیا جا رہا ہے نا ڈیلیبریٹلی. پوری دنیا میں مسلمان جو ہیں وہ اپنے آپ کو سمجھ ہی نہیں پا رہے کہ وہ کون ہے. میں اسی لیے تو بار بار بات کرتا ہوں کہ وہ آرک آف کووننٹ کے پیچھے ہیں، ہمیں اپنی کووننٹ کی کوئی فرق نہیں ہے. ہم نے بھی تو اللہ کے ساتھ ایک وعدہ کیا ہوا ہے. الستو بربکم والا وعدہ کر کے نہیں آئے ہوئے ہم تو بھول گئے ہیں اس کو. تو پھر ٹھیک ہے. پھر ایک حدیث ہے، حدیث قدسی، جس میں اللہ کہتا ہے کہ جو ہمیں بھول جاتا ہے ہم اس کو بھول جاتے ہیں. تو پھر ہم اللہ کو بھول گئے تو پھر اللہ بھی ہمیں بھول جاتا ہے کہ ٹھیک ہے. قرآن پاک میں ایک آیت ہے کہ اللہ چھوڑ دیتا ہے ان کو اندھیروں میں بھٹکنے کے لیے. رہ گئی بات جیوز. اب ایک اور چیز جو زائنزم کی بات کر رہا تھا وہاں پہ آتے ہیں. زائنزم صرف یہودیوں میں نہیں ہے، صرف اور صرف یہودیوں میں زائنسٹ نہیں ہے. دیر آر کرسچن زائنسٹ، دیر آر ہندو زائنسٹ، دیر آر مسلم زائنسٹ، دیر آر سکھ زائنسٹ. زائنزم ہر مذہب میں ہے. زائنزم ہر مذہب میں ہے. زائنزم از بیسیکلی انکلینیشن ٹورڈ دی نیگیٹو پاورز، ٹورڈ دا سیٹن. آپ نے سکھ گلوکاروں کو وہ ایلومیناٹیز والے سائن بناتے نہیں دیکھا. دیکھا ہے. آپ نے ہندوؤں کو وہ ایلومیناٹیز والے سائن بناتے ہوئے نہیں دیکھا. آپ نے مسلمز کو ایلومیناٹیز والے سائن بنا کے کانسرٹس میں ناچتے ہوئے نہیں دیکھا. دیکھا ہے. زائنزم از ایوری ویئر. زائنزم کسی مذہب کا، یہودی جو اوریجنل یہودی ہیں وہ اس زائنزم کے خلاف ہے نا. اسی لیے تو ان کے خلاف جب انہوں نے اپنی ڈاکومنٹس کو پڑھا تو ان کو یہ پتہ لگا کہ یہ زائنسٹ نے ہی یہودیوں کو پوری دنیا میں مار پڑوائی تاکہ یہ اس پرومس لینڈ میں جا سکیں جس کے اوپر یہ بیٹھ کے، کیونکہ ان کو بندے چاہیے تھے.
یہ 10 20 50 100 1000 لوگوں کا گروہ نہیں کر سکتا تھا، ان کو کروڑوں لوگ چاہیے تھے. وہ کروڑوں لوگوں کو اکٹھا کرنے کے لیے پہلے انہوں نے مختلف طاقتوں کو توڑا، یعنی ایک کو توڑا، پھر انہوں نے پوٹینشلی تو یہ برٹش امپائر کے اوپر بھی پیسے دے کے اپنے کام کروا رہے تھے نا، تو برٹش امپائر بھی تو ان کے لیے ہرکارے کے طور پہ کام کر رہی تھی. ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے، آج بھی امریکن اسٹیبلشمنٹ ہو، وہ کوئی بھی اسٹیبلشمنٹ ہو، وہ انہی کے اشاروں کے اوپر تو ناچ رہی ہے. بیسیکلی یہ پوری دنیا کے سسٹم پہ کیپچرڈ ہیں، یہ دے ہیو آلریڈی کیپچرڈ. ہم نے اس کیپچرز کے دوران زندگی کیسے گزارنی، ہمیں صرف وہ سوچنا ہے. ہمیں اپنے آپ کو ان کانٹوں والے راستے میں جس میں ارد گرد کانٹے ہیں وہاں سے الجھے بغیر گزرنا کیسے، ہم نے صرف یہ سوچنا ہے. ہم اس نظام کو نہیں بدل سکتے، جس نے بدلنا ہے وہ آئے گا. اور میں نے آپ کو کہا تھا کہ مجھے اس بات کا یقین ہے، یہ ملحمۃ الکبریٰ کے بعد مجھے اس بات کا یقین ہے کہ اگر ہمارے بچوں کو اللہ نے عام سی ایوریج زندگی دی، وہ عیسیٰ علیہ السلام کو بھی دیکھیں گے، وہ مولا امام مہدی علیہ السلام کو بھی دیکھیں گے. اتنا کہ نزدیک ہے، یہ اتنا نزدیک ہے یہ آنے والا نظام. یو ول سی اٹ، اٹس ناٹ گوئنگ، کہیں نہیں جا رہا. اور ایک اور حدیث جس کا میں نے ذکر کیا تھا کہ ایک رسالت مآب سرکار ختمیہ مرتبت بادشاہ کنین نے کہا کہ میرا ایک گروہ قیامت تک جنگ کرتا رہے گا. اس حدیث کو تھوڑا سا یونیورسلی دیکھیں تو اس کا مطلب ہے کہ اس گروہ کو قیامت تک یہ طاقتیں شکست نہیں دے سکیں گی. مطلب تو یہی بنتا ہے، مطلب یہی بنتا ہے کہ وہ گروہ قیامت تک جنگ کرتا رہے گا، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ طاقتیں سارا کچھ لگانے کے بعد بھی فلسطینیوں کو شکست نہیں دے پائیں گی، کیونکہ اس کو رسالت مآب نے کہا تھا وہ گروہ بیت المقدس کے ارد گرد ہوگا. یہ جو مرضی کر لیں، یہ بچے مار دیں، یہ کچھ کر لیں، یہ ان کو شکست نہیں دے پائیں گے. اور بچوں کی آہیں بیٹا اتنی اثردار ہوتی ہیں، بڑے لوگوں نے چونکہ گناہ کیے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کی دعائیں شاید اتنی وہ نہیں ہوتی، لیکن وہ جو معصوم بچے ہوتے ہیں نا، ان کی آہیں زمین اور آسمان کے نظام کو ہلا دیتی ہیں، لوگوں کو آئیڈیا نہیں ہے. میں نے آپ کو ایک کہانی سنائی مثنوی سے، ایک اور کہانی سناتا ہوں اسی ضمن میں. حکایات مولانا رومی نے لکھی ہیں اور وہ بڑی خوبصورت کتاب ہے، پڑھنے والی ہے، مولانا روم کو بھی پڑھنا چاہیے. اس میں کہانی ہے کہ ایک بڑا سینٹ ٹائپ درویش صفت ایک آدمی تھا جو اس عرب کے کسی خطے میں رہتا تھا، کسی کوسٹل ایریاز میں وہ کہیں رہتا تھا. اس کی عادت یہ تھی کہ وہ لوگوں کی مدد بہت کرتا تھا، جو کماتا تھا وہ بانٹ دیتا تھا، حتیٰ کہ لوگوں سے ادھار لے کے، جو امیر لوگ ہوتے ہیں ان سے ادھار لے کے وہ غریبوں میں بانٹ دیا کرتا تھا. پھر جب کوئی لوگ اس سے جو ہے وہ قرضہ واپس لے آتے تو کوئی نہ کوئی ایسا کام ہو جاتا کہ وہ پیسے ان کے واپس کر دیتا، پھر وہ سسٹم چلتا رہتا. اللہ نے کبھی اس آدمی کو لوگوں کے سامنے شرمندہ نہیں ہونے دیا. اب یہاں سے مثنوی کی ایک کہانی شروع ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں کہ ایک دن وہ بندہ، اس کا آخری ٹائم آ گیا، وہ جو لوگوں میں پیسے بانٹتا تھا اس کا آخری ٹائم آ گیا اور وہ اپنے گھر میں ڈیتھ بیڈ پہ تھا. اب لوگ اس کو ملنے آ رہے تھے، رش لگ گیا اس کے ارد گرد، لوگوں کو پتہ لگا کہ وہ مرنے جا رہا ہے. تو لوگ اس کے ساتھ جو اس کی بیمار پرسی تو کر رہے تھے، لیکن آپس میں باتیں کر رہے تھے، یہ مر گیا تو ہمارے پیسوں کا کیا ہوگا، یہ مر گیا تو ہمارے پیسوں کا کیا ہوگا. تو اس کے کان میں یہ آواز پڑی تو اس نے جو ہے نا فوت ہوتے ہوتے اللہ کو آواز دی کہ یا اللہ، میں جاتے ہوئے ان لوگوں سے شرمندہ نہیں ہونا چاہتا، تو نے ہمیشہ زندگی میں میری مدد کی ہے، اب بھی میری مدد کرنا. اتنی دیر میں اسے باہر سے آواز آتی ہے ایک بچے کی کہ وہ کوئی مٹھائی بیچ رہا ہے. تو وہ آنکھیں کھولتا ہے اور کہتا ہے ان لوگوں کو کہ وہ مٹھائی جو بچہ بیچ رہا ہے اس کو اندر بلاؤ. وہ مٹھائی والے بچے کو اندر ملاتے ہیں، وہ اس بچے کو کہتا ہے کہ ان سب کو مٹھائی کھلاؤ. وہ بچہ خوشی خوشی وہ مٹھائی کھلاتا ہے کہ چلیں آج مجھے زیادہ دور جا کے بیچنی نہیں پڑی، یہیں پہ. وہ مٹھائی اس نے بانٹی، وہ ساری مٹھائی ختم ہو گئی، لوگوں نے کھا لی. اب جب پیسے جو ہے نا وہ اس نے کہا کہ جی مٹھائی تو ختم ہو گئی، مجھے پیسے دے دیں میں جاؤں. تو اس بزرگ نے کہا پیسے تو نہیں ہیں، اللہ تمہیں دے دے گا، اللہ نے میرے سے وعدہ کیا ہوا ہے کہ وہ پیسے دے گا. تو وہ بچہ تھا پریشان ہو گیا، اس نے رونا شروع کر دیا. اس نے کہا میں تو، میرا تو جو مالک ہے جو وہ تو مجھے مار دے گا،
مٹھائی بھی ختم ہو گئی, پیسے بھی کوئی نہیں ہے, آپ کہہ رہے ہیں پیسے نہیں ہیں, اللہ دے دے گا, میں کیا کروں. اس نے رونا شروع کیا. جیسے ہی وہ بچے نے رونا شروع کیا تو باہر سے ایک بندے نے دروازہ ناک کیا. اس نے ایک بیگ پکڑایا, اس نے کہا یہ فلاں بندے نے یہ آپ کے پیسے بھیجے. وہ اس بندے نے ڈیتھ بیڈ سے لوگوں کو کہا کہ یہ پیسے مجھے پکڑاؤ. تو آواز دے کے کہتا ہے کہ تمہارے سب کے ملا کے کتنے پیسے ہیں. انہوں نے کہا جی 3900 کوائنز, یعنی 3900 کوائنز. انہوں نے بچے کو کہا کہ تیرے کتنے, انہوں نے کہا جی 100 کوائنز. 100 کوائنز کی مٹھائی تھی, یہ 100 کوائنز ہے, یہ مجھے. اس نے بیگ کھولا تو پورے 4000 سکے تھے اس میں. انہوں نے کہا یہ بانٹ لو, اللہ نے مجھے اگر زندگی میں تو تمہارے سامنے نظریں نیچے کرنے نہ کی تو اب بھی مجھے کرنے نہیں دیتا, لیکن اللہ نے اس بچے کو میری مدد کے لیے کیوں بھیجا تھا. یہ جہاں پہ میں نے ضمن میں بات کی تھی فلسطین کے بچوں کی آہوں اور سسکیوں کی. اللہ جب کسی مظلوم کے بچے کو روتا ہوا دیکھتا ہے نا, تو وہ کام جو اللہ نے بعد میں کرنے ہوتے ہیں وہ فوراً کر دیتا ہے. تو بیٹا یہ جو فلسطین کے بچے رو رہے ہیں نا, یہ جو ہمارے بچے قتل ہو رہے ہیں, یا جن لوگوں کے گھروں میں جو ہے وہ لاشیں جاتی ہیں, ان کے بچے, اللہ ان کی آہوں اور سسکیوں کو کبھی ضائع نہیں کرے گا. یاد رکھنا, یہ ہو کے رہنا ہے کہ مسلمانوں نے آگے بڑھنا ہے, لیکن ابھی مسلمانوں کی بھی کلینزنگ ہو رہی ہے. یہ ہم نے ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اللہ کا وعدہ ہے کہ اگر تم مومن ہو تم ہی جیتو گے, لیکن مومن بننا پڑے گا بیٹا. یہ فلسطین کے بچوں کی آہیں اور سسکیاں, شام میں تباہی کس دن شروع ہوئی تھی. وہ ایک چھوٹے بچے کی لاش کی ایک تصویر تھی جو سمندر کے ساحل کے اوپر پڑا ہوا تھا, اور پھر وہ ایک بچہ جس نے کہا تھا کہ میں اللہ کو جا کے شکایت ضرور لگاؤں گا. اس کے بعد تباہی تھی, پوری دنیا نے دیکھا کہ کیا ہوا, پھر کرونا اور پتہ نہیں کیا کیا. بیٹا دس از دا ڈیسیژن آف گاڈ, دس از دا ڈیسیژن آف گاڈ. یہ ہوگا. ظلم کر کے کوئی اپنی حکومت نہیں بنا سکتا, چاہے وہ کوئی بھی ہو. فرعون کا زوال کہاں سے شروع ہوا؟ بنی اسرائیل کے بچے مارے, اس کے بعد اس کا زوال شروع ہو گیا. یاد رکھنا, یہیں سے شروع ہوتی ہیں کہانیاں. اللہ نہیں چھوڑتا, وہ عادل ہے, وہ حکم العدل ہے, وہ نہیں چھوڑتا. ہاں موقع پورا دیتا ہے, پورا موقع دیتا ہے کہ کر لیں بچ جائیں, کر لیں, لیکن نہیں کرتے تو پھر اڑا دیتا ہے. اس سے پہلے کہ اللہ وہ حکم دے, اپنے آپ کو ٹھیک کر لینا چاہیے, میرا خیال ہے. آج کے پوڈ کاسٹ میں ہم نے جیوز کی ہسٹری, گریٹر اسرائیل کی پلاننگ, تھرڈ ٹیمپل اور آرٹ آف کورننٹ پر بات کی. بہت جلد سپر نیچرل پوڈ کاسٹ کی ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہوں گے. ٹل دین اسٹے ٹیون.